بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، بدلتے موسمی صورتحال کے پیش نظر کراچی میں جو پارہ ہے گرمی کا وہ بہت ہائی ہو گیا ہے، اور گرمی کی شدت اتنی ہے کہ لوگ دھوپ میں نکلنے سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی صورتحال پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ جناب طفیل احمد صاحب، اور ان کی جو ہے کہ ہیلتھ کی سائٹ پر میڈیکل کی سائٹ پر جو ہے کہ ان کی بڑی گرپ ہے اور بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ ڈاکٹرز، پروفیسرز اور ہاسپٹلس کے جتنے بھی ڈینز ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور جو بالخصوص صحت سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج ہم نے ان کو اسی لیے زحمت دی ہے۔ طفیل صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ ہمارے لیے فرصت سے نکالا وقت۔ اور سر یہ بتائیں کہ جو کراچی کے اندر جو گرمی پڑ رہی ہے اس وقت، اس کے جو اثرات ہیں معاشرے پر، انسانوں پر، ہماری صحت پر، اور اس سے جو مضر اثرات ہیں اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور اس معاملے پر ذرا آپ ہمیں معلومات فراہم کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سر اس پر۔ سب سے پہلے منصف صاحب تھینک یو سو مچ۔ ہم اس ہیٹ ویو سے نہیں بچ سکتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حقائق پہ بات کریں نا۔ جی جی، ہم ایسے بولیں کہ ہاں جی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ میرے شہر میں، اس شہر کراچی میں کانکریٹ کا یہ شہر بن گیا ہے، سیمنٹ کا شہر، بلڈنگیں بن گئی ہے۔ آپ کے پاس 0.01 شجرکاری نہیں ہے، 0.01 شجرکاری بھی نہیں ہے۔ WHO یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ہیٹ ویوز کا یا سخت موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شجرکاری کریں۔ شجرکاری کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ہیٹ ویوز کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی کراچی میں بلند بالا عمارتیں ہیں۔ کراچی ایک کانکریٹ کا شہر بن گیا ہے۔ یہ کانکریٹ سے، یہ بلڈنگیں جو بنتی ہیں نا، اس سے دھوپ اور تپش یہ آبزرو کرتی ہے سیمنٹ، اور شام کے اوقات میں یہ سیمنٹ خارج کرتی ہے، تیز تپش خارج کرتی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں شام کے اوقات میں بھی تپش ہوتی ہے، بہت زیادہ سیمنٹ ہے، سیمنٹ خارج کرتی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی ہمارے یہاں اربن فارسٹ پلاننگ نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں کام کر رہا۔ ہر ادارہ کبھی بھی کوئی بھی ایپیڈیمک ہوتا ہے، ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا، اس کے بعد ختم۔ آپ دیکھیں اس وقت کراچی کا موسم اتنا شدید ترین خوفناک ہے کہ حکومت سندھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر کراچی میں کسی اسٹاپ پہ، شہروں پہ، شاہراہوں پہ نہ تو کوئی صاحبان بنائے، نہ ہی کوئی پینے کے پانی کا کوئی بندوبست کیا۔ حالانکہ اس پہ کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ پینے کا پانی تو یار آپ بس اسٹاپوں پہ رکھ سکتے ہیں، اسٹیشنوں پہ رکھ سکتے ہیں، یہ بسوں کے اڈوں پہ رکھ سکتے ہیں، مین شہروں پہ رکھ سکتے ہیں۔ لوگ اس شدید گرمی، دیکھیں انسان کی باڈی کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے 98 فارن ڈگری ہوتا ہے۔ باہر کا آؤٹ سائڈ کا ٹمپریچر، جب انسان دھوپ میں کام کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں مزدور بیچارے دھوپ میں کام کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے۔ جب دھوپ کی تپش ان کے اوپر پڑتی ہے تو آپ کا انسان کا دماغ کا سینٹر پوائنٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیٹ اسٹروک میں ہوتا ہے۔ پانی کی کمی، تیز دھوپ میں آپ دیکھیں خاص کر خواتین بھی جو گھروں میں رہ کے کام کرتی ہیں، یہ میں بات پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ گھروں میں جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، پسینے نکل رہے ہوتے ہیں نا، جی جی، غیر محسوس طریقے سے ان کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس پسینے کے ساتھ انسان کی باڈی کے نمکیات ضائع ہوتے ہیں۔ جب انسان کی باڈی کے نمکیات ضائع ہوتے ہیں تو بندہ انسان ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ جب ڈی ہائیڈریٹ ہوگا تو اسے اسٹروک بھی ہوگا، اسے دیگر مسائل بھی ہوں گے نا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں اپنے شہر عوام کو کہ اس شدید گرمی کے موسم میں پانی ساتھ لے کے نکلیں، بچوں کو خدا کے واسطے دھوپ میں نہ نکلنے دیں۔ دیکھیں اتنی تیز گرمی ہے کہ حکومت سندھ نے امتحانات کینسل کیے نا، صحیح، لیکن دوسری جانب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اتنا بے حس ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں ہیپاٹائٹس کی، وہ ٹائیفائڈ کی مہم چلا رہا ہے۔ جو بیچارے ویکسینیٹر ٹائیفائڈ کے انجیکشن لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس فائنینشیل ایشوز بھی کوئی نہیں ہے، مین پاور بھی ہے، بٹ پلاننگ کا فقدان ہے۔ نہ تو یہ گرین بیلٹ آباد کرتے ہیں شہر کراچی میں، کہیں اگر گرین بیلٹ ہے تو میرا خیال ہے وہ صرف شارع فیصل پہ ہے۔
باقی پورے شہر میں کہیں نہیں ہے. پوری گرین بیلٹ اجاڑ دی ہے انہوں نے. تو انہیں چاہیے کہ یہ شجر کاری کریں, جو کہ مجھے امید ہے یہ نہیں کریں گے. دوسری جانب ہم جو نا, اب ہمیں بھی گورنمنٹ کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. میرا خیال گورنمنٹ نے نا چھوڑ دیا ہے. اب ہمیں اپنے سیلف اقدامات کرنے چاہیے, خود اس کی پروٹیکشن کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. گھر میں جو میری ڈاکٹر صاحب سے کئی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ لیمن ہوتا ہے نا, لیمن کو نچوڑے, اس میں چینی اور تھوڑا سا نمک انٹیک کر کے اس کا شربت کی بوتلیں بنا کے فریج میں رکھیں. بچوں کو گھروں میں وہ پلائیں نا. لیمن ایک آرگینک چیز ہے, صحیح, وہ اس میں کوئی آرٹیفیشیل کوئی چیز نہیں ہے نا. لیمن نچوڑا. پانی زیادہ پئیں. آج بھی شہر کراچی میں نے آج خبر دی ہے, جناح اسپتال میں, سول اسپتال میں, سندھ گورنمنٹ نئی کراچی میں, قطر اسپتال میں, 8-10 اسپتال میں تقریباً 200-250 افراد ہیٹ اسٹروک سے متاثر رپورٹ ہوئے. اچھا, آنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی آنا شروع. سر ٹمپریچر دیکھیں, ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 12 بجے سے اور شام 5 بجے تک دھوپ کی مطلب تپش ہوتی ہے, کڑکڑاتی دھوپ ہے, بالکل کڑکڑاتی دھوپ ہے. اس دھوپ میں بغیر اے سی کی گاڑی بھی نہیں چلائی جا سکتی, نہیں چلائی جا سکتی. بچوں کو گھر میں رکھیں, احتیاط کریں. ہیٹ اسٹروک میں یہ ہوتا ہے کہ جب باڈی کا ٹمپریچر آؤٹ ہوتا ہے تو دماغ کا سینٹر پوائنٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, جس میں چکر آتے ہیں, مریض کو متلی ہوتی ہے. ایسے مریض کو فوری طور پہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ منتقل کرنا چاہیے, چھاؤں میں. پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے, پانی پلایا جائے, ORS دیا جائے, اور تاکہ وہ تھوڑا سا اس کی ڈی ہائیڈریٹ باڈی نہ ہو. ہمارے پاس حکومت سندھ نے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یا KMC نے یا کسی اور ادارے نے یا کمشنر آفس نے کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیے. تو فیض صاحب 11 سال پہلے جب ہیٹ ویو آئی تھی, ہم نے دیکھا اس وقت جو ہے کہ ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوئیں, بہت ہوئی تھی ہلاکتیں, اور حالانکہ جس قدر ہلاکتیں ہوئیں اس طریقے سے رپورٹ بھی نہیں ہو سکی. لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ یہ ہوا تھا کہ فلاحی تنظیموں سمیت سندھ حکومت بھی اور پاک فوج کے بھی ایک خصوصی طور پہ جو ہے کیمپس لگے تھے, بالکل, کہ ہیٹ ویو سے جو متاثر افراد تھے وہ فوری طور پر جو ہے کہ سٹاپس پر راہ چلتے, سڑک پر کہیں بھی اگر کام کرنے کی صورتحال میں جو ہے کہ اگر وہ ہیٹ ویو کے سے متاثر ہو گئے تو فوری طور پر ان کو طبی امداد دینے کے لیے وہاں پہ ہیٹ ویو کے کیمپ لگائے گئے تھے. تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے. حکومت نے بالکل پبلک کے مسائل ایک طرف ڈال دیے, اپنے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ہمارے یا آپ کے ایشوز پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. ہم اس وقت پاکستان یا کراچی یا سندھ کے عوام بالکل لاوارث ہیں. ہمیں حکومتی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے. ہمارے یہاں اتنا بڑا ایپیڈیمک ہوا 2015 میں, جو آپ نے کہا کہ ہیٹ ویوز آئی, اس میں اچھا خاصے لوگ بہت زیادہ کیجولیٹیز ہوئی. اس کے باوجود حکومت سندھ نے کوئی نوٹس نہیں لیا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. کسی میں چیلنج کر رہا ہوں, کسی بھی سرکاری اسپتال میں ابھی آج تک ہیٹ ویوز کا کوئی یونٹ نہیں بنایا گیا. ایمرجنسی میں آتے ہیں بیچارے مریض, وہی ان کو ڈرپ شپ دیتے ہیں, دوا دارو جو بھی ہے. بٹ یہ کہ کوئی شہر میں اہم شاہراہوں پہ, سڑکوں پہ نہ تو کوئی کیمپ ہے, نہ کوئی پانی کا انتظام ہے. حالانکہ اس میں کوئی پیسے نہیں ہیں. یہ تو مطلب 2-4 کولر رکھ دیں بڑے والے, اس کے اندر شربت, جیسے ہمارے پریس کلب میں باڈی نے ایک اچھا اقدام یہ کیا کہ 2-4 کولر دوپہر کے ٹائم میں رکھتے ہیں, شربت ہوتا ہے. تو اس میں کتنا فائنینس ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں اس میں. گورنمنٹ آف سندھ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا کمشنر صاحب کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ یار آدمی کم سے کم پانی پی لے. یار رستے میں گاڑی چلا رہا ہے, اس سے ہیٹ ویو ہو رہی ہے, پانی پی لے. کوئی انتظام نہیں ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے, شہر کی صورتحال بڑی خراب ہے, اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا سیلف ڈیفینس. جی, میں وہی کہ آپ سے جو ہے کہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام الناس کے لیے جو پریکاشنز ہیں, احتیاطی تدابیر جن کو کہتے ہیں, وہ کیا ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں گھر سے باہر نکلے, پانی کی بوٹل ساتھ لے کے نکلے, کوئی گیلا کپڑا, رومال گیلا کر کے اپنے پاس رکھیں. جب آپ یہ محسوس کریں کہ چکر آ رہے ہیں, جب آپ یہ محسوس کریں متلی ہو رہی ہے, پانی پئیں, سر پہ پانی ڈال لیں یا سر گیلا کپڑا سر پہ رکھیں, تاکہ آپ کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. اور اس میں پانی کا انٹیک رکھیں. لیکن خدا کے واسطے جو باہر جو غیر ان ہائیجینک شربت وغیرہ بکتے ہیں وہ نہ استعمال کریں. گھر سے شربت کی ایک باٹل بنا لیں یا پانی کی ایک باٹل ساتھ رکھیں, وہ 2-2 گھونٹ پیتے رہیں. باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. جب بھی باڈی میں پانی کی کمی ہوگی تو انسان ڈی ہائیڈریٹ ہوگا, اسے چکر آئیں گے. دیکھیں پسینے نکلنے سے نمکیات ضائع ہوتے ہیں جو آپ کو اور مجھے نہیں پتہ چلتے,
وہ نمکیات اندر جب باہر نکلتے ہیں پسینے کی صورت میں یا یورین کی شکل میں، تو آپ کی اور ہماری باڈی کے جو توازن ہے نا نمکیات کا، وہ ڈس بیلنس ہوتا ہے، تو پھر انسان انکمفرٹیبل۔ اچھا طفیل صاحب، جو ایسے حضرات ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایسے حضرات جو ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں کہ جو غصیلے پن کا جو ہے نا ہوتے ہیں، ان کا مزاج جو ہے نا غصے والا ہوتا ہے، تو کیا غصہ بھی کرنا بھی اس میں کوئی افیکٹ ہے؟ بالکل چڑچڑاہٹ ہوتی ہے جب انسان کی باڈی کے نمکیات یا کسی بھی چیز کی کمی ہوگی نا، مطلب وٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ دیکھیں چڑچڑاہٹ ہوگی۔ اسی طرح باڈی کے نمکیات جب ضائع ہوتے ہیں نا تو تپش دھوپ سے دماغ ویسے ہی کام نہیں کر رہا ہوتا نا، اس میں چڑچڑاہٹ یقیناً ہوتی ہے، اور یہ ایک نیچرل عمل ہے، یہ نیچرل ہے، کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا نا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں میں نے کہا نا کہ پانی صرف اس کا بہترین پہلی دوا پانی ہے۔ صحیح۔ اور اگر بہت زیادہ وہ بے ہوش ہو گیا تو پھر ڈاکٹر ڈرپس دیتے ہیں اس میں یا اور دیگر میڈیسن دیتے ہیں، بٹ پہلی دوا اس کا پانی ہے۔ پانی ساتھ رکھیں، اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں، 2 گھونٹ پانی پیتے رہیں، گھر میں بچوں کو بھی پانی پلاتے رہیں، اگر گھر میں آپ کے ماسی بھی کام کر رہی ہے تو اس کو بھی ہر آدھے گھنٹے بعد پانی دے دیں۔ زبردست۔ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے نا یار، وہ بیچاری کام کر رہی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے شربت بنایا تو یار 1 گلاس شربت ماسی کا دے دے، تو اس میں یہ کہ وہ بیچاری اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی۔ علم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ماسی کام کرتی ہیں، بیچارے بچے کام کرتے ہیں، ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں انہیں، ایسا ہی ہے، لیکن ان کو دینا چاہیے۔ میں نے اپنے گھر میں سختی سے کہا ہوا ہے کہ ماسی کام کری اور بیچاری کو ایک پانی کی بوٹل یا شربت بنا کے دیں تاکہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو۔ ڈی ہائیڈریٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ پانی جتنا پئیں گے، باڈی کو آپ پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اس شدید موسم میں بڑا ضروری ہے کہ آپ پانی پئیں، بٹ حکومتی اقدامات کہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہے، کسی لیول پہ نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ طفیل صاحب آپ کا، اور آپ نے بہت اہم معلومات ہمارے ناظرین سے شیئر کی۔ تو ناظرین، کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہاں ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے اپنی صحت کی فکر کیجئے، اپنے اہل خانہ کے، اپنے عزیزوں کے، اپنے چاہنے والوں کی فکر کیجئے، اور جو آپ کے ارد گرد قرب و جوار میں اڑوس پڑوس ہیں ان کو بھی ان چیزوں کی اویئرنیس دیں، شعور دیں، تاکہ وہ اس ہیٹ ویو سے بچ سکیں۔ کیونکہ ہماری حکومتوں کا جو مزاج رہا ہے ماضی میں اور حال میں، وہ یہ ہے کہ عوام کی زیادہ تر فکر نہیں کرتے، بہت کم ہی فکر کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ طفیل صاحب نے فرمایا کہ یہ شہر کنکریٹ کا شہر بن چکا ہے، اور اس کے ملٹیپل جو ہے کہ نیگیٹو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور شجرکاری بھی نہیں ہے، نہ حکومتی سطح پر ہے، نہ ہمارے معاشرتی سطح پر ہے۔ تو اپنے قرب و جوار میں، اپنے پارکس میں، اپنی گلیوں میں، اپنی کیاریوں میں، اپنے دفاتر میں جو ہے شجرکاری کو جو ہے کہ اپنائیے، تاکہ ہم بہترین ماحول میں زندگی گزار سکیں، ہمارے اور ہمارے آنے والا جو کل ہے بچوں کے لیے، ان کے لیے ایک محفوظ پاکستان کا ضمانت دے سکیں، ان کے لیے، یعنی کہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے ان کا مستقبل بھی سیو کر سکیں۔ تو پریکاشنز، احتیاطی تدابیر اپنائیے، پانی پیجئے، ڈی ہائیڈریٹ یعنی کہ خشکی سے بچیے، اپنے جسم کو، آپ کی جو باڈی ہے اس کو خشکی سے بچائیے، پانی پیتے رہیے، ٹھنڈے مشروب کا استعمال کیجئے، اور جو بازاری جو مشروب ہیں ہائیجینک قسم کے ہیں ان سے بھی احتیاط کیجئے، اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ناظرین، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔